السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 25۔ سورت البقرہ، آیات ہیں 164 سے لے کر 169 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک بلا شبہ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، یہ مبتدا ہوا، ابھی خبر نہیں آئی، خبر آخر میں ہے، اور رات دن کے ہیر پھیر میں، خبر آخر میں، اور کشتیاں جو لے کر چلتی ہیں۔ دیکھو تجری کے معنی چلتی ہیں، لیکن آگے ہے بما با، کشتیاں سمندر میں لے کر چلتی ہیں با کی وجہ سے ان چیزوں کو جو نفع دیتے ہیں لوگوں کو، خبر آخر میں۔ اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، سو زندہ کیا اس سے خشک زمین کو، یعنی خشک ہونے کے بعد، اور پھیلائے اس میں زمین میں ہر قسم کے جاندار، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں تصریف، موسم کے لحاظ سے ہوائیں اپنا رخ تبدیل کرتی ہیں، اور بادل جو آسمان زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، نظر آتے ہیں نا بادل، جی یہ خبر ہے، نشانیاں ہیں اس میں اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتی ہے۔ اب کچھ لوگوں کی حالت بتلائی جا رہی ہے کہ غیر اللہ کو وہ کیسی جگہ دیتے ہیں، کیسی ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، اندادا ندن کی جمع، من دون اللہ، غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں۔ اچھا ان سے محبت کرتے ہیں غیر اللہ سے، اللہ سے محبت کرنے جیسی، جبکہ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اشد حب اللہ۔ اچھا جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں ان کی مثال یہ دے رہی ہیں کہ اگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، کاش کہ جو ظالم ہیں اس وقت جب دیکھیں گے عذاب تو وہ جان لیں گے کہ ان القوت للہ جميعا، ساری قوت اللہ کے لیے۔ تو یہ اس وقت جانتے، کاش اس وقت تو جانیں گے، کاش کہ جانتے یہ مجرم، تو ابھی جانیں گے سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا، کہ جس وقت دیکھیں گے عذاب کو تو کیا معلوم ہوگا کہ قوت ساری اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں، یعنی عذاب دینے والے ہیں۔ اچھا پھر یہ جو غیر اللہ کو شریک بنائے نا، تو جنہیں شریک بنایا، جنہوں نے شریک بنایا یعنی تابع متبوع، پیشوا اور پیروی کرنے والے، تو ان کی حالت سنیے گا۔
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب بیزاری ظاہر کریں گے پیشوا، دیکھیے الذین اتبعوا یعنی جن کی پیروی کی گئی تو پیشوا ہوئے نا، اپنے پیروکار سے وہ برات ظاہر کریں گے، یہی کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا ان سے ہمیں شریک کرے، اور عذاب دیکھیں گے، اور آپس کے سارے تعلقات اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ تو اب جنہوں نے پیروی کی ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں سنیے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، اور جنہوں نے پیروی کی پیروکار وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹنا نصیب ہو تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اب ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے دکھائیں گے ان کو اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان پر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہاں حسرت کی جمع حسرات، تو ابھی ہم اردو میں ترجمہ تو یہی کریں گے کہ حسرت بنا کر پیش کریں گے۔ تو حسرت جانتے ہیں، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے دنیا میں انسان کو مالی نقصان، اور حسرت یعنی کسی چیز کے کھو جانے پر حسرت، اور یہ قیامت کے دن اس کی تلافی ناممکن۔ جی ہاں، تو ان کے اعمال کو حسرت کر کے کہ ہم نے جو کیا کچھ فائدہ نہیں، بے سود رہے۔ اچھا دوسری چیز کو ملحوظ کریں، ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ جب کہیں گے، ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ وقال الذین اتبعوا، اچھا اوپر بھی یہی ترجمہ کیا جس وقت کے بیزاری ظاہر کریں گے، جبکہ ہم ماضی کا سے گائے، دیکھیں وقال یعنی کہا، تو یوں ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کہ اور کہا۔ تو یہ قاعدہ یہ ہے، اسلوب ہے قرآن شریف میں کہ جس بات کے واقع ہونے کا اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وہ یقینی اور حتمی ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے حصے کے استعمال کیے۔ ابھی وقال الذین اتبعوا، لیکن ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سمجھ کے قریب ہو کہ پیشوا کہہ رہے ہیں، کہیں گے پیروکار کہیں گے، یہ ترجمہ کس کا ہوا؟ فیوچر کا، مگر اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ وہ اس قدر یقینی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ملحوظ رکھے گا، اور ہم پھر اس کی طرف نشاندہی کرتے رہیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے، کیونکہ ہم تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو کسی کی مشیت پر موقوف نہیں، لہذا وہ اکثر ماضی کے ہی صیغے استعمال کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو کھاؤ مما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، مگر کیا؟ حلالا طیبا، حلال اور پاک۔ تو حلال کے ساتھ پاکیزہ مطلب ہے کہ پاکیزہ حلال تو ہونا چاہیے، اب حلال ہونے کے بعد بھی پاکیزہ۔ دیکھیں آپ کلام پاک میں جتنا غوطہ زن ہوں گے، گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس لیے کہ دیکھیے آج کل کی لینگویج میں کھانا تو لیتے ہیں، خریدتے ہیں، بہت اچھا ہے، گھر میں 3-4 روز ہوئے تو کہتے ہیں وہ یہ تو ایکسپائرڈ ہو گیا، ہوا نا، تو آپ ایکسپائرڈ ہوا کھاتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو حلالا طیبہ، حلال تو ہے، مگر اس کے بعد دیکھیے کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ دیکھیے یہ ہے کمال و جمال۔ لیکن جتنی بھی کوشش ہو ہم کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے،
پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جی۔ ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش کا، اور یہ بھی اسی کے ساتھ ہے اور وہ حکم دیتا ہے کس کا؟ کہ تم اللہ پر ایسی بات کو جسے تم جانتے نہیں، یعنی بغیر صفے کے اٹکل باتیں۔ تو اللہ کے بارے میں تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ انما یہ رکنا نہیں ہے، مگر ایک حمزہ ہے تو آواز تھوڑی اس میں جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں یا زبر حمزہ یہ، ہمارے یہاں چونکہ اکثر ہم اس پر کیوں محنت کر رہے ہیں؟ کیونکہ بچپن سے پڑھا جاتا ہے یأمرکم، اس وجہ سے ہم محنت کرتے ہیں ایسی جگہ پر۔ تو انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو آج اتنا ہے، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔